گزشتہ جمعہ میں ترمذی کی ایک روایت خطبے میں پڑھی تھی، اس کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کی طرف لگ جاؤ۔ بادروا بالاعمال 7، پہلی چیز ان تنتظرون الا فقرا منسیا، کہ اتنی غربت نہ آ جائے کہ جو ہر چیز بھلا کر رکھے۔ جب انسان غربت کی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے حواس کام نہیں کرتے، اس لیے حدیث میں فقر سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حالات دیے ہیں، ابھی جن حالات میں زندگی گزار رہا ہے، ان حالات میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ لوگ جو قرضوں میں جکڑے جاتے ہیں، پھر فرصت کے چند لمحے بھی ان کو نہیں ملتے، ان کے پاس کبھی بھی عبادت کا وقت نہیں نکل سکتا۔ تو یہ ناشکری کی کیفیت جو انسانوں پر طاری ہوتی ہے، اس سے موجودہ نعمتیں وہ حقیر لگنے لگتی ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو بندے نے مانگی بھی نہیں اور اللہ نے اس کو دی ہے۔ پورے جسم کا جو نظام ہے، اس میں اگر ایک جوڑ ہل جائے اپنی جگہ سے تو کیا بنے گا بندے کا؟ بعض لوگوں کو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کمر کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہوتی ہے۔ جن لوگوں پر نہیں گزری ان کو یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ آ سکتی کہ ریڑھ کی ہڈی کا درد کیا ہے۔ سننے والا کہے گا اچھا ایک مہرہ کھسک گیا ہے، ایک ڈسک سلپ کر گئی ہے، بس اس کی وجہ سے اتنا پریشان ہے، اس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی کا نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا ایک ذرہ برابر فرق پڑا ہے، تو اگر تندرستی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فقر ہو او غنی متغیہ، یا ایسی مالداری جو انسان کو سرکشی کی طرف لے کر جائے اور لوگوں سے بددعائیں لے، دین کی مخالفت کرے، اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ لو۔ سرکشی میں ڈالنے والی مالداری، اگر نیکی میں انسان کا مال خرچ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا دے وہ بہتر ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ لیکن اگر مالداری کی وجہ سے گناہ کی طرف موڑ رہا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عام رجحان ہے کہ پہلے حالات اچھے ہوتے ہیں، پردے کا بھی نظام ہوتا ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے، جب تھوڑا سا کاروبار چل جاتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے دوپٹے اترتے ہیں، چادریں آ جاتی ہیں، چادریں اترتی ہیں، سر ننگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لیڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اب ہم ماڈرن ہو گئے۔ اس سے پناہ مانگی گئی، کوئی کیفیت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں انتہائی مالدار صحابہ تھے، لیکن زندگی دینداروں والی گزاری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ حد سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کو فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی ایک بندے کی اس کو ہائے لگتی ہے، بددعا لگتی ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں چل رہا ہے۔ ماتحت کوئی ملازم ہے، اس کو کچھ کہہ دیا ناحق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گرفت آتی ہے تو بندہ پھر اس میں جکڑا جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے نیکی کی طرف آ جاؤ، او مرض مفسدا، یا کوئی ایسی بیماری جو انسان کو بالکل توڑ کے رکھ دے اس سے پہلے، او حرم مفندا، یا ایسا بڑھاپا کہ جس میں انسان جا کر سٹھیا جائے،
ایک عمر کا لمبا حصہ اللہ نے دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ انسان جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے اللہ کی طرف لوٹتا جائے۔ سورہ فاطر کے آخر میں قرآن میں ایک مضمون بیان ہوا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سوال ہوگا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا شخص وہ اگر چاہتا تو نصیحت پکڑ لیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے، وجاءکم النذیر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نذیر سے مراد قرآن ہے، نذیر سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور نذیر سے مراد انسان کے بالوں کی سفیدی ہے۔ یہ بال جو سفید ہوتے ہیں تو یہ بندے کو اشارے مل رہے ہیں کہ اب اس طرف کی فکر کرو، یہاں کا جو معاملہ ہے وہ یہاں رہنے والا ہے، ورنہ موت تو جوانوں کے لیے بھی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وقت متعین نہیں۔ بعض میں نذیر سے مراد اگلی نسل، پوتے نواسے یہ لیے ہیں کہ جب انسان پوتوں والا ہو جائے، نواسوں والا ہو جائے تو وہ بالکل جوان بھی ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے، وجاءکم النذیر۔ پھر وہ بڑھاپے کی کیفیت جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، پول پول رہنا شروع کر دیتا ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت رہتی ہے، اس وقت اگر عبادت کرنا چاہے گا تو کیا عبادت کرے گا؟ تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ اور بعض دفعہ انسان بڑھاپے میں جا کر بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اس کی جوانی کے کسی گناہ سے ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں وہ سورہ عنکبوت میں جو آیات ہیں کہ وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب ایمان لائے تو والدہ ناراض ہو گئی، تو جس کے ایمان لانے پر قرآن میں آیات اتری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 ان صحابہ میں شمار فرمایا جن کو ایک مجلس میں بیٹھ کر فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، اور گورنر امام بھی ہوا کرتا تھا، امام گورنر ہوا کرتا تھا۔ ہمارے زمانے میں غامدی صاحب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ جو امامت ہے، جمعہ ہے، یہ تو علماء کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو گورنروں کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ امارت اور امامت دونوں اہل علم کے پاس ہو، یہ اصل ہے۔ کہ نماز بھی گورنر پڑھائے گا، وزیر داخلہ پڑھائے گا، اور وزیر پڑھائے گا، اور اس کی اتنی اہلیت اور قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ باقی جو چھوٹی مساجد ہوں گی اس میں ان کے نائبین ہوں گے، ان کے اندر بھی اہلیت ہوگی۔ یہاں حالت یہ ہے کہ وزیر کو ایک صورت نہیں آتی، دعائے قنوت پڑھ نہیں سکتا، اور جی ان کا حق ہے لوگوں کے ذہن میں انتشار پھیلانے کے لیے بالکل مسئلے کا رخ پلٹ دیتے ہیں۔ تو گورنر بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اچھے امام نہیں، اور ان کے بارے میں بہت ساری شکایتیں ہیں، اور ایسا ہے ایسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر پوچھیں لوگوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہاں آئے، لوگوں سے ملے، تو لوگوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، تیسری جگہ گئے۔ بنو عبس ایک قبیلہ تھا، وہاں پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ، اس نے کہا کہ مجھے ان سے شکایات ہے، اور پروپیگنڈا اتنا بڑا کر کے بھیجا جیسے پورا علاقہ مخالف چل رہا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے عام طور پر۔
مساجد میں مولانا شعیب صاحب کے ساتھ جب ہم لوگ تھے تو مساجد کے بہت سارے معاملات دیکھنے میں آئے کہ وہاں صرف پروپیگنڈا تھا، اس لیے کہ امام ان کی بات، ان کی تنظیم کو منبر سے سپورٹ نہیں کرتا، بس بنیادی خرابی صرف یہ ہوتی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت پیغمبر نے دی، اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں 3 میں سے تیسرا یا 6 میں سے چھٹا تھا جو شروع میں ایمان لائے۔ کہا جی ان کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ اچھا دوسری بات، اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاد کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر دیا اور ان سے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، ساتھ چلاؤ اس کو پیغمبر یہ کہے وہ جہاد میں کوتاہی کر رہا ہے، یہ شکایت لگ رہی۔ اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ پہلا خون کا قطرہ جو کفار کی طرف سے نکلا، یعنی دشمن کا خون بہانے والا پہلا شخص حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ان کا جبڑا اٹھا کر مارا تھا، جس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا، ان کے منہ پہ اونٹ کا جبڑا اٹھا کر مارا، اس سے خون نکلا تھا۔ تو وہ پہلا خون کا قطرہ تھا جو اسلام اور کفر کی جنگ کے درمیان گرا۔ کہا جی یہ جہاد میں بھی کوتاہی کرتا ہے ہمارا گورنر۔ کہا اور کوئی شکایت؟ کہا انصاف نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ان کان عبدک ھذا قام سمعۃ و ریاء، یا اللہ یہ تیرا بندہ جو میری شکایت لگا رہا ہے اگر یہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا اور میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، فَأَقِلْ عُمْرَهُ وَأَقِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتْنَةِ، اس کو لمبی عمر دے اور اس کے فقر میں اضافہ کر دے، اس کو فقیر کر دے، یعنی غربت ہو اور غربت کے ساتھ عمر بھی بہت لمبی ہو، اور اس کو فتنے میں مبتلا کر۔ اگر یہ ناحق بات کر رہا ہے تو میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں اور معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ بعد میں لوگوں نے ان کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے کلمات کہے گئے، لیکن چونکہ درمیان میں پروپیگنڈا چل رہا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ شخص بڑھاپے کی اس حد کو پہنچا کہ جہاں جا کر پلکیں اٹھانا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور ابرو سفید ہوتے ہیں پھر اس کے بعد گر جاتے ہیں، اس انتہا تک پہنچ گیا۔ اور فقر اس کا اس دن سے اتنا بڑھا کہ کبھی اس نے اپنی روٹی کما کر نہیں کھائی، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، اس کو ایک عادت پڑ گئی، اور بڑھاپے میں لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، آنکھیں اس کی کھلتی نہیں تھی، کبھی عورتوں کے گزرتے ہوئے آواز آ جاتی تو ان کو آوازیں لگاتا تھا، یعنی ایک 100 سال کا بندہ ہو اور وہ عورتوں کو آوازیں لگائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے بوڑھے زانی پر اور غریب متکبر پر، اللہ کا عرش ہلتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر نہیں سدھر رہا، تو وہ عورتوں کو آواز لگاتا ہے، لوگ اس کو رک کر تانے دیتے کہ تو بڑھاپے میں ہے، مرنے والا ہے، یہ کیا گندی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو لوگوں کو کہتا کہ مجھے سعد کی بددعا لے کر ڈوب گئی، اس نے مجھے بددعا کی، وہ بددعا مجھے لگ گئی۔ تو بعض دفعہ انسان بڑھاپے تک تو پہنچتا ہے، لیکن اگر جوانی میں کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو کسی کے لیے تکلیف کا یا اس کے لیے بددعا کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ آخر میں جا کر اس کا انجام دکھا دیتے ہیں۔ دنیا کے معاملات یہ رکتے نہیں ہیں۔ حدیث میں ہے 3 چیزوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ بندہ صدقہ دے مال گھٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، بندہ ظلم کرے اور دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا۔ مظلوم شخص خاموش ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو گرفت ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا
کہا اماں جان مجھے نصیحت کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں نصیحت کی، شیخ الادب رحمہ اللہ نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، فرمایا کہ معاویہ لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض مت کرنا، اس لیے کہ لوگوں کی خوشی اگر اللہ کی ناراضگی میں ہو تو وہ لوگ تیرے دشمن بن جائیں گے۔ چھوٹا سا ایک جملہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ان کے لیے کرتا ہے، اس کو بھی ظلم، اس پر بھی ظلم، یہ سارے سلسلے، ان کو اللہ دشمن بنا دے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنی نیکیاں کی ان کے ساتھ، یہ کیوں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ جو نیکیاں کی وہ کسی کے ساتھ ظلم کر کے کی تھی، اگر نیکیاں ہوتی تو ان کا بدلہ مل جاتا۔ فرمایا کہ اتنا طول مت دینا، او الموت مجہزن، یا پھر ایسا نہ ہو کہ بندہ کل پر ٹالتا رہے، اچانک موت آ جائے۔ او الدجال والدجال شر غائب ينتظر، فرمایا کہ یا اتنا موقع مت دینا نیکی کے، وہ مت ٹالنا اتنا کہ دجال نکلے گا تو ہم پھر نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ تو وہ تو ایسا شر ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزوں میں سب سے بری چیز وہ دجال ہے، کہ جب نکلے گا تو بندے کو حق اور باطل کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جو دنیا کو دکھایا جائے گا دنیا اس کو تسلیم کرے گی۔ ہمارے زمانے میں ایک آدمی انتہائی شریف ہو، آپ اس کو میڈیا پہ بدنام کر دیں وہ ہو جائے گا، اور لوگ مان لیتے ہیں، چاہے وہ اپنی ذات میں جتنا بھی شریف ہو۔ ایک ملک بڑا شریف پارسا ملک ہے، آپ اس کو میڈیا کے ذریعے بدنام کر دیں، بدنام ہو جائے گا، لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ حق کیا ہے اور دکھایا کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں بھی ہوگا، جن کو چاہیں گے ان کو نواز دیں گے، ان کی شہرت ہوگی، اچھے اچھے القاب ہوں گے، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط کر کے دکھایا جائے گا دنیا کو۔ اس زمانے میں تو ایمان کی سلامتی مشکل ہو جائے گی۔ ہمارا الساعہ، یا پھر لوگ اس انتظار میں ہیں کہ قیامت آئے تو پھر ہم پلٹ جائیں گے اللہ کی طرف۔ والساعة أدهى وأمر، قیامت کا آنا وہ تو ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا وقت ہوگا کہ کوئی ٹالنا چاہے تو اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ پوری حدیث کا جو مفاد ہے، خلاصہ ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے بندہ نیکی کی طرف مڑ جائے۔ انتہائی غربت، سرکش کر دینے والی مالداری، یا پھر بڑھاپا آ جانا یا بیماری آ جانا، اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یا پھر کوئی ایسا شر اس کے سامنے آ جائے جو دجال کی شکل میں ہو اور اس کو نیکی سے روکے، موت اچانک آ جائے، یا پھر قیامت آئے، اس وقت نیکی کا ارادہ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث کا مفاد یہ ہے کہ جو ابھی اور اس وقت انسان زندگی گزار رہا ہے اس کو قیمتی سمجھے، شام کا انتظار نہ کرے اور کل کا انتظار نہ کرے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نیکی کا جو خیال دل میں آتا ہے اس کو اہل تصوف کے ہاں وارد کہا جاتا ہے۔ وارد کا ایک معنی آنے والا، مہمان کو بھی وارد کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تجربہ یہ ہے کہ جب نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس پہ عمل کر لینا چاہیے، اس میں دیر نہ کرے۔ اگر عمل کر لے گا تو اللہ مزید نیکیوں کی توفیق دیں گے۔ ایک نیکی کی اللہ دوسری کی دیں گے، دوسری کی اللہ 4 نیکیوں کی توفیق دیں گے۔ اگر اس خیال پہ نیکی کا خیال ہے اور اس پہ رکتا رہا، کل کروں گا، شام کو کروں گا، پرسوں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر نیکی کی توفیق نہیں دیتے۔ پھر اس پہ فرمایا کرتے تھے کہ وارد اصل میں مہمان کو کہتے ہیں، اور مہمان جس جگہ آ جائے وہاں اس کو عزت ملے تو وہ بار بار آتا ہے، بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ اور جہاں مہمان آیا اس کی کسی نے عزت نہیں کی، اس کو پوچھا کسی نے نہیں، اس کی طرف پلٹا کوئی نہیں، تو مہمان دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو پوری حدیث کا مفاد اور خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نیکی کا موقع دے دے
تو اپنی زندگی کے اس حصے کو نیکی کے لیے وقف کر دے اور اپنے حقوق چھیننے کے لیے لوگوں پر ظلم نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان جانتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، لیکن اگر میں چھوڑ دیتا ہوں مجھے نقصان کوئی نہیں ہوگا، چھوٹی سی چیز ہے، کوئی عارض نہیں، اگر میں چھوڑ دیتا ہوں میرا بھائی لے جائے، میرے چچا ہیں وہ لے جائیں، میرے تایا ہیں وہ لے جائیں، وہ ہے ناحق لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی نقصان نہیں۔ شیطان اس وقت بندے کو آ کر ایک سبق پڑھاتا ہے، تیری عزت کیا رہ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے سے چھین کے لے گیا، اتنا کمزور آدمی تیرے سے چھین کر لے گیا۔ پھر وہ اس طرف سے اس کو قابو کرتا ہے کہ نہیں لڑ، اس سے تھوڑا اور زیادہ چھین۔ جب اس طرف انسان بڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر اپنے حق اور ظلم میں قول فیصل اور ایک دیوار نہیں باندھ سکتا، اپنا حق لیتے لیتے وہ ظلم کی حد تک چلا جاتا ہے، جس کا مواخذہ پھر دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔